ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شا، آرچ بشپ آف لاہور، اور ان سے جانیں گے کہ لاہور ڈائسس میں جو ترقیاتی منصوبہ جات چل رہے ہیں ان کے بارے میں جانیں گے، اور آئندہ جو منصوبہ سازی ہو رہی ہے ڈائسس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے بارے میں جانیں گے۔ تو بشپ جی، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آرچ ڈائسس آف لاہور میں کون کون سے ترقیاتی پروگرام جو ابھی تک ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ آرچ ڈائسس آف لاہور میں 5 سال پہلے ہم نے اپنی کمیٹی کے ساتھ ایک پروگرام بنایا کہ ہم ڈائسس میں ترقیاتی کام تیز کریں اور بہتر کریں، جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے تمام پیرشوں کا آبادی کے لحاظ سے ایک سروے کیا۔ پھر اندازہ لگایا گیا کہ پیرشوں کی جغرافی لمبائی چوڑائی کتنی ہے اور وہاں پر آبادی کتنی ہے، اور وہاں پر پیرش نئے بنائے جائیں تاکہ لوگ فادر تک اور فادر لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکیں، لوگ اپنی پاک میں، عبادات میں اور ساکرامنٹی کاموں کے لیے بھی آسانی سے پہنچ جائیں۔ تو جس کے لیے مختلف پیرشوں کا جب وزٹ کیا گیا، سروے کیا گیا، تو سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ پیرش، سیالکوٹ میں سینٹ جیمز پیرش، کینٹ پیرش ایک بہت بڑا وسیع پیرش تھا، اور سیالکوٹ میں پہلے 2 پیرش تھے، ایک اٹاری پیرش کے نام سے اور ایک سینٹ جیمز کے نام سے۔ پھر اس پیرش میں ایک اور پیرش نیا بنایا گیا جو بیتانیہ فیملی پیرش کے نام سے ہے۔ تو اس طرح سے ابھی سیالکوٹ شہر میں 3 پیرش ہو گئے۔ پھر ہم نے گجرانوالا، بہت بڑا ایک ضلع بھی ہے، تو وہاں پر 2 پیرش تھے اور آبادی بھی مسیحیوں کی، کیتھولکس کی کافی زیادہ تھی۔ پھر وہاں پر ہم نے 2 اور نئے پیرش بنا دیے، ایک سینٹ مارک ہے چاندہ قلعہ میں، دوسرا فرانسس آباد، وہ بھی ایک نیا پیرش بن گیا۔ تو ابھی گجرانوالے میں 4 پیرش ہیں۔ اس طرح سے کوٹ لکھپت پیرش لاہور کا بہت بڑا پیرش ہے، تو کوئی 3 سال 4 سال پہلے وہاں پر سینٹ فرانسس پیرش سے ہی پہلے گرین ٹاؤن پیرش بنا تھا، لیکن ابھی سینٹ کلیئر پیرش بھی بن گیا۔ تو اس طرح سے پیرشوں کی تعداد بڑھی۔ اسی طرح سے ہی جام کے پیرش سیالکوٹ میں بہت بڑا پیرش ہے، وہاں بھی ایک اور وزیر آباد سینٹ میتھیو پیرش کے نام سے ایک نیا پیرش بنایا گیا، اور اس طرح کے یہ پیرش نئے بنے، 5 نئے پیرش بن گئے، اور اس کے علاوہ کچھ کانوینٹس بھی نئے بنے، اسکول نئے بنے، جن کی لسٹ کافی لمبی ہے، لیکن میں مختصر ابھی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی کام جاری بھی ہیں، جس میں زیارت مقدسہ مریم اس سال 75ویں ہم سالگرہ منا رہے ہیں۔ تو 75ویں سالگرہ مناتے ہوئے میرے خیال کوئی پچھلے 3 سالوں سے زیارت کمیٹی ہر سال ہی وہ بتاتی کہ جو موجودہ پہاڑی تھی یہ تیسری پہاڑی ہے، اس سے پہلے 2 پہاڑیاں پہلے بن چکی تھیں، لیکن زیادہ تر پہاڑیاں جو تھی وہ گارے کا بھی استعمال ہوا، سیمنٹ کا بھی استعمال ہوا، جس کی وجہ سے وہ پہاڑیوں کی مدت چھوٹی رہی، اور ابھی جو موجودہ پہاڑی تھی اس کو کوئی 3 یا 4 دفعہ اس کو بھی مرمت کر چکے تھے۔ تو زیارت کمیٹی نے کوئی 3-4 دفعہ اس بات کا اظہار کیا میٹنگ میں کہ جب 75ویں ہم مقدسہ مریم کی زیارت مقدسہ مریم جبلی منائیں تو اچھا ہے کہ پہاڑی نہیں بنا لیتے۔ تو بشپ جی، جو نئی پہاڑی بن رہی ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ اس کا جو ڈیزائن ہے یا جو اس کا مٹیریل ہے یہ کتنی پائیدار ہے؟ جو ابھی نئی پہاڑی بنائی جا رہی ہے، سب سے پہلے یہ ایک بات ہے کہ ہم نے وہاں کے مقامی لوگوں سے بھی مشورہ کیا، وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے، اور اس پہاڑی کا ڈیزائن لوگوں کو بتایا گیا۔ یہ جو پہاڑی ہے یہ باقاعدہ پلروں پر بنائی جا رہی ہے، مطلب اسٹرکچر جس کو کہتے ہیں، اسٹرکچر بلڈنگ ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ 4 فٹ گہری ہے، اور باقاعدہ کنکریٹ ہے، سیمنٹ اور سریے کے ساتھ بنائی جا رہی ہے۔ اور ابھی اگر آپ اس کی تصویریں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی ہی
کانکریٹ ہے اور خدا کرے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ 100 سال سے بھی زیادہ چلے، تو یہ اس کی پائیداری ہوگی۔ تو میں آج بہت خوش ہوں کہ یہ پہاڑی بڑی تیزی کے ساتھ بھی بن رہی ہے، مضبوط بن رہی ہے، اور مری آباد کے لوگوں کے لیے خاص کر ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور میں ایمان رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ زائرین آئیں گے تو ان کو اچھا ماحول بھی، پہلے سے بھی زیادہ اچھا ماحول ملے گا۔ اس کے علاوہ کرنے والا تو خدا ہے، ہم سب تو انسان ہیں اور ہم ذریعہ ہیں۔ اور اس ایسٹر کے موقع پر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ وہاں پر آئیں، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ بشپ صاحب میں اس کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ہر سال جب زیارت ہوتی ہے تو کوئی 12-13 لاکھ کے قریب لوگ 3 دنوں میں آتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی شیڈ نہیں ہے، ہم ہر سال ٹینٹ لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت ٹینٹ کی ہے تو میں بنوا دیتی ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ 2024 کا سال مری آباد کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر، اور پاکستان کے تمام مومنین کے لیے اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی بڑی برکتوں کا سال ہے کہ نئی پہاڑی بھی بن رہی ہے، اور مقدسہ مریم کی پہاڑی کے سامنے ایک بہت بڑا شیڈ بن رہا ہے، اور یہ 110 فٹ چوڑا ہے اور 140 فٹ لمبا ہے، اور تقریباً 8-10 ہزار لوگ اس کے نیچے آ سکتے ہیں، تو ایک بہت بڑی ہے۔ وہاں پر پھر مری آباد سسٹرز کا کانوینٹ بہت پرانا تھا، کئی سالوں سے جب ہم جاتے وہاں پر یہی شکایت ہوتی تھی کہ جی پانی بارشوں میں کبھی یہاں سے لیکیج ہو گئی، کبھی ادھر سے ہو گئی ہے، وہ خستہ حالت ہے، کہیں گر نہ جائے۔ تو اسی سال وہاں کانوینٹ بھی نیا بن گیا ہے، اور اس کی سائٹ پر یہ بھی لوگوں کی سہولت کے لیے ہے کہ 120 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ایک لمبا اور شیڈ بنا ہے جو عوام کے لیے ہے، کہ لوگ اگر رات کو وہاں ٹھہرنا چاہیں تو وہ بھی ٹھہر سکتے ہیں، یا ویسے بھی آ کر وہاں اگر ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں، وہاں پر پنکھے وغیرہ ہر سہولت ہوگی۔ تو یہ ایک میں سوچتا ہوں کہ اس سال 2024 میں ڈائسس کے لیے اور خصوصی طور پر مری آباد گاؤں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے، برکت ہے۔ اچھا بشپ جی، جو بائی پھیرو کا علاقہ ہے وہ ہمارے پنجاب کا بہت پسماندہ علاقہ ہے، لیکن آپ نے وہاں پہ بھی بہت سے منصوبہ جات جو ہیں شروع کیے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ مجھے ڈائسس میں ابھی 15 سال ہو گئے، اور میں 2010 میں 11-12 جب فادر لیوپولڈ وہاں تھے تو کئی دفعہ ہم نے اسکول وزٹس کیے، تو چرچ بھی، اسکول بھی، بورڈنگ بھی، سسٹرز کا کانوینٹ بھی۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ روڈ اونچے ہوتے گئے، اور ہمارا یہ جو اسکول ہے اور سسٹروں کا کانوینٹ بھی اور چرچ بھی، یہ مین روڈ سے کوئی 6 فٹ نیچے ہے، تو جس کی وجہ سے بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی، اسکول کی بلڈنگ بہت خستہ حالت تھی، اور ڈر تھا کہ یہ بلڈنگ کے ساتھ گر نہ جائے، اور یعنی بہت ہی خستہ حالت تھی۔ میں نے بہت دعا کی، میں نے کہا خدایا یہ ہمارا ڈائسس کا ایک پسماندہ علاقہ بھی ہے، تو اے خدا اگر تو مجھے برکت دے گا، فضل دے گا، تو یہاں پر ہم ایک خوبصورت اسکول بنائیں گے۔ تو خدا کے فضل سے ایک اسکول بن چکا ہے جو ابھی سڑک سے 3.5 فٹ اونچا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ 6 فٹ نیچے بھی ہے، 3.5 فٹ اور اوپر آنا پڑا۔ اسی طرح سے ہی یہ اسکول بن گیا ہے، اور اس میں ابھی 200 کے قریب بچے بھی ہیں، اور جس میں تمام مذاہب کے لوگ بھی بچے وہاں پر ہیں، اور اسی طرح سے ہی لڑکوں کا اسکول بن رہا ہے، وہ زیر تعمیر ہے، بہت بڑا اسکول ہے، اور وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوگا۔ اور اسی طرح سسٹروں کا کانوینٹ بھی نیا شروع ہو چکا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ بھائی پھیرو کے لیے ایک بہت بڑی برکت ہے، اور خدا کرے گا کہ چرچ وہ بھی جلد شروع ہوگا۔ اس کے علاوہ بھائی پھیرو میں 16 نئے چرچز بھی بنے ہیں، جہاں جہاں بھی ہم نے کوئی آبادی دیکھی، اور اگر وہاں چرچ نہیں تھا یا چرچ خستہ حالت میں تھا تو 16 نئے چرچ بھی بنے۔ تو یہ والا سال اور پچھلا سال 2023 اور 24 بھائی پھیرو کے کلیسیا کے لیے بھی
اور لاہور ڈائسس کے لیے ایک بڑی خوشی کا اور برکتوں بھرا سال تھا۔ اچھا بشپ جی، یہ بتائیں، جب یہ جوزف کلونی کا حادثہ ہوا تو یہ جو دریا کے پار کا علاقہ ہے وہاں پہ لوگ کافی شفٹ ہوئے، تو وہاں کے لیے آپ نے کون کون سے جو ہیں چرچز کا انتظام کیا یا دوسرے کوئی ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ شروع کیے ہیں؟ ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے۔ 2013 میں جوزف کالونی کو جلایا گیا اور میرے خیال 2014 یا 15 کی بات ہے، تو میرے پاس مدر ٹریزا کی سسٹرز آئیں جو شاد باغ میں رہتی ہیں، تو انہوں نے مجھے آ کر بڑے پریشانی کے ساتھ کہا کہ بشپ جی آپ کی کچھ بھیڑیں پراگندہ ہو کر ادھر ادھر پھر رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ ہماری کون سی بھیڑیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شاید جوزف کالونی کے لوگ ہیں، لیکن یہ راوی باندھ پر دوسری طرف چلے گئے ہیں، تو اگر آپ کبھی ان کو دیکھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس وقت فادر جارج ڈینیل تھے، تو ہم وہاں گئے، لوگوں کو ملے، تو وہاں کوئی 100 کے قریب تھے گھر تھے، پتہ چلا ادھر ادھر ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اب ان لوگوں کی روحانی نشو و نما کے لیے ہماری ذمہ داری ہے پاسٹل کیئر کی۔ تو یہ ایک علاقہ ہے جس کو بھمے کی چگیاں کہتے ہیں، بالکل، بھمے کی چگیاں یا اس طرح ہے علاقہ۔ تو وہاں پر ہم نے ایک مناد کو وہاں رکھا، مناد نے پھر اس کلیسیا کو متحد کرنا شروع کیا جو بکھرے ہوئے بھی تھے۔ پھر ہم نے کوئی 1.5 ایکڑ کے قریب وہاں جگہ بھی لی، اور اس 1.5 ایکڑ جگہ میں پہلے کیٹیکس کا گھر بنایا، وہاں پر ابھی چرچ بھی بن گیا۔ چرچ بہت خوبصورت ہے، تو ان کی روحانی نشو و نما، روحانی تربیت جاری ہے۔ اس کے علاوہ اب وہاں پر کوئی نزدیک سکول نہیں ہے، تو بھمے کی چگیاں میں ابھی سکول بن رہا ہے، اور ان ابھی چھٹیوں کے بعد وہ سکول بھی ابھی اپنا وہاں پر داخلے وغیرہ شروع ہو جائیں گے، اور باقاعدگی سے سکول چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو وہاں کے لوگوں کے لیے، بھمے کی چگیاں کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر، اور شاد باغ کی ساری کلیسیا کے لیے یہ سکول بہت بڑی برکتوں کا وسیلہ بنے گا، جہاں سے کئی نسلیں تعلیم حاصل کریں گی اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر، یہ مانگنے والے نہیں ہوں گے، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور انسانی عظمت اور مسیح شناخت کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ بشپ جی 2015 میں ایک یوحنا آباد میں حادثہ ہوا، تو وہاں پہ ہمارے بہت سے مسیحی بہن بھائی جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، شہید بھی ہوا آکاش بشیر، تو کیا کہیں گے اس سارے حادثے کے بارے میں، اور آکاش بشیر کے بارے میں خصوصی طور پر کیا کہیں گے؟ آکاش بشیر نے ہم سب کے لیے ایمان کی ایک ایسی مثال چھوڑی ہے جو ہم سب کے لیے ہر وقت ہی، ہر دن ہی ایمان کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے ایک مسیحی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس کو زندگی گزارنی ہے۔ تو جیسے یسوع مسیح نے بھی لکھا ہے کہ وہ موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا، تو آکاش بشیر کے بارے 15 مارچ 2015 کو جب 2 خودکش بمباروں نے 2 چرچز پر حملہ کیا، تو آکاش بشیر اپنے سینٹ جان چرچ کے اندر یہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ تو یہ جوان لڑکا کوئی 19 سال 20 سال کا تھا، تو جب کرائسٹ چرچ پر حملہ ہوا تو شور ہوا، تو پھر اس نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کہ بھئی آپ الرٹ ہو جاؤ، ہمیں کم از کم نہ چوکنا ہو جانا چاہیے، کہیں کوئی اس طرف نہ آ جائے۔ اور یہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ وہ 2 شخص جو تھے وہ اس طرف آ گئے، ایک تو خود کچھ بمبار تھا، دوسرا اس کا سہولت کار تھا جو اس کو لے کے آ رہا تھا۔ آکاش سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ خود کچھ بمبار ہی ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا، کیونکہ ان کو کپڑوں سے چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ یہ نمازی نہیں ہیں، تو آکاش بشیر نے جلدی سے جا کر ان کو روکا، تو یہ گرجے کے اندر آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے گرجے کے باہر جو باؤنڈری ہے مین دروازہ ادھر اس کو روکا، تو اس شخص نے اس کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ تو ہاتھا پائی کے دوران آکاش بشیر نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اندر جانے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، آخر اس کا جو ساتھی تھا اس نے گولی چلا دی،
تو آکاش بشیر کے جو 2 ساتھی تھے وہ زخمی ہوئے، وہ گر گئے، اور اس لڑکے نے جو خود کچھ بمبار تھا اس نے پھر اس کو دھکا دینے کی کوشش کی، اور اس نے پھر اس کو للکارا کہ میرے پاس جیکٹ ہے، پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم گئے۔ اس نے کہا میں بھی یسوع کا سپاہی ہوں، میں تمہیں نمازیوں تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں تمہیں ادھر ہی روکوں گا۔ تو خود کوئی بمبار نے دوبارہ تھوڑی دیر اس سے کوشش کی، تو آکاش بشیر نے اس کے پاس بھی موقع تھا کہ وہ بھاگ جائے یا پھر آج اپنی مسیح سے وفاداری کر دے، اپنی قوم کو بچا لے۔ اس کے پاس یہ انتخاب تھا، 2 تھے، بھاگ جانا یا مسیحوں کو بچانا۔ تو اس نے یہی فیصلہ کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے، ہے تو بھی آخری وقت ہے، اس کو پتہ تھا موت ہے، یہ موت میرے سامنے کھڑی ہے، لیکن وہ موت سے نہ ڈرا نہ گھبرایا۔ اس نے اس لڑکے کو پھر جب زور سے پکڑا اور گرانے کی کوشش کی تو اس لڑکے نے پھر وہ جیکٹ کا بٹن دبا دیا، تو آکاش بشیر شہید ہو گیا۔ میں اس کی زندگی پر اب بھی جب بھی کبھی غور و خوض کرتا ہوں تو میں اس جوان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس جوان نے ہم سب کو لیے ایک نایاب نمونہ چھوڑا ہے کہ موت تک وفادار رہنا اور موت سے نہ ڈرنا۔ پتہ ہے کہ سامنے ابھی موت ہے، یہ آخری وقت ہی ہے، اور یہ سوچ لینا کہ ہم جیسے ہم گاتے بھی ہیں، ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے، لیکن آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے ایمان پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو اس کی شہادت مختصر یہ ہے کہ اس کی شہادت کے بعد ہم نے اس کی حالات زندگی لکھی، تھوڑی بہت کے لوگوں کو پتہ چلے، لیکن خدا کرنے والا ہے اور ہم تو سارے وسیلہ ہیں۔ تو یہ کیونکہ لڑکا آکاش بشیر سلیشین سینٹر کا، ڈان باسکو ٹریننگ سینٹر کا یہ اسٹوڈنٹ تھا، تو سلیشین فادرز کو جب پتہ چلا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے تو انہوں نے بھی اس میں بڑی دلچسپی لی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کیس کو ہم لیتے ہیں۔ تو یہ آج انہی کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس سارے شہادت اس عمل کو انہوں نے اپنی ذمہ داری میں لیا، انہوں نے ویٹیکن ساری چیزیں پہنچائیں، اور انہی کے وسیلے سے آکاش بشیر کو کوئی 3 سال پہلے پاپا اعظم نے اسے خادم خدا کا خطاب دیا، سرونٹ آف گاڈ خطاب دیا۔ اب اس پر ریسرچ جاری ہے اور ہماری ذمہ داری میں تھا کہ ہم ڈائسس میں دوبارہ سے اس کی ساری چیزوں کی تحقیقات کریں، اس کی زندگی کی، تو وہ بھی ہو چکی ہے، ویٹیکن میں سارے کاغذات جا چکے ہیں، اور مجھے بڑی امید ہے، ایمان ہے کہ وہ جلد شہید قرار دیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے، خصوصی طور پر ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے آکاش بشیر ایک چمکتا ستارہ ہے جسے ہم سب یاد ہمیشہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یاد یہ رکھیں گے کہ وہ مر سکتے ہیں لیکن مٹ نہیں سکتے زمانے سے، وہ چمکتے ستاروں کی طرح ہمیشہ روشن رہیں گے۔ خدا آکاش بشیر کو مقدسوں شہیدوں جیسا درجہ عطا کرے اور اس کے ماں باپ کو بڑی برکت دے جنہوں نے اس کی تربیت کی ہے۔ بشپ جی، ہم نے 2023 کا سال وہ ہم نے منایا تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال، تو یہ جو تربیتی عمل ہے آرچ ڈائسس آف لاہور میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے کرونا کے بعد، کرونا کے دنوں میں کیونکہ زیادہ وقت ہم گھر پہ بیٹھے تھے، تو کرونا کے دنوں میں ہم بیٹھے، نہ تو مایوس بیٹھے تھے نہ پریشان بیٹھے تھے، لیکن بہت ساری پلاننگز ہوتی رہیں فونوں کے ذریعے، کبھی کبھی روبرو بھی ڈسٹنس پر بیٹھ کر SOPs فالو کر کے۔ تو ہم نے پلان کیا کہ 2000 جیسے ہی کرونا ختم ہوتا ہے تو 2022 سے ہی ہم نے تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرنا شروع کیا، جس میں ایک پلان کیا گیا کہ ہم دیکھیں ہمارے پاس سکول تو ہیں لیکن کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے سکول نہیں ہیں، اور ابھی تک وہاں گورنمنٹ کے بھی سکول شاید نہیں ہیں،
اور وہ خصوصی طور پر ہے بھٹوں کے علاقے، شیخوپورہ کے علاقے ہیں، بھائی پھیرو کا کچھ علاقہ ہے، قصور کا علاقہ ہے جہاں پر بھٹے ہیں، ناروال کے کچھ علاقے بھی ہیں۔ تو ہم نے یہ والا جو کام تھا یہ کاریتاس لاہور کو دے دیا۔ کاریتاس لاہور نے ان علاقوں کا سروے کیا، تو شیخوپورہ کے 8 بھٹوں کا سروے کرنے کے بعد یہ پہلا پائلٹ پروجیکٹ تھا کہ بھٹے پر کام کرنے والوں کے بچوں کو اکٹھا کیا جائے یا اسکول ڈراپ آؤٹس کو بھی اکٹھا کیا جائے اور ان کو اسکولوں میں لایا جائے۔ تو ہم نے مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے جگہ یا تو کرائے پہ لی، یا جو اسکول تھے نزدیک، دور تو زیادہ نہیں تھے، پھر ہم نے ان کو کہا کہ اگر آفٹرنون میں ہمیں کچھ کلاس روم مل جائیں۔ تو اس طرح سے کر کے تو ہمارے پاس بھی پچھلے سال 2023 میں کوئی 350 کے قریب بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کے بچے ہیں جن کو یہ دیا گیا۔ اچھا، یہ جو تربیتی کام ہے 2021، 22 اور 23 2 سال میں ملتان کا بھی اپسٹولک ایڈمنسٹریٹر رہا، ملتان کا۔ ملتان ڈائسس میں بھی ہم نے یہ کام شروع کیا، تو ایک سلوگن بنایا گیا، جب ہر بچہ پڑھے گا تو پاکستان بڑھے گا۔ تو یہ سلوگن جو تھا اس نے بڑا کام کیا، جب ہر بچہ پڑھے گا تو پاکستان بڑھے گا۔ تو ملتان میں بھی یہ سلوگن نے بڑا کام کیا اور لاہور میں بھی، خاص کر بھٹے کے جو مزدوروں کے بچے تھے۔ تو اس طرح سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے یہ پلان کیا کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ جس طرح لاہور ہے، بہت ساری بستیاں ہیں، بہت سارے بچے وہ اگر میٹرک کر لیتے ہیں، یا بہت سارے بچے جن کو جاب بھی مل جاتا ہے، انگلش اچھی نہ ہونے کی وجہ سے، یا کمپیوٹر، ظاہری بات ہے ہمارے لوگ غریب ہیں، گھروں میں کمپیوٹر نہیں ہیں، تو ہم نے اپنے لاہور کاریتاس میں یہ ساتھ ہی بلڈنگ ہے، وہاں پر شارٹ کمپیوٹر کورسز کا انعقاد کیا۔ تو بے شمار بچے آئے، وہ بچے بھی یا نوجوان بھی آئے جو دفاتر میں کام کرتے ہیں لیکن ان کو کمپیوٹر اتنا نہیں آتا تھا۔ انہوں نے ادھر آ کر کمپیوٹر سیکھا، گرافک ڈیزائننگ سیکھی، ایکسل کے بارے سیکھا۔ تو اس طرح کے کمپیوٹر کے جو بیسک پروگرام تھے وہ سیکھے، اور ان کو انہی کے دفاتر میں ان کو پروموشن مل گئی، جاب اچھے ہو گئے۔ پھر اس سال انگلش لینگویج کے کورس جاری ہیں، اور اس میں بھی میرے خیال کو ہمارے پاس کوئی 100 سے زیادہ بچے ہیں جو ابھی بھی کمپیوٹر بھی سیکھ رہے ہیں، ایک طرف کمپیوٹر ہے، ایک طرف انگلش لینگویج ہے۔ اور ہمارا پلان ہے کہ بہت سارے نوجوان وہ اپنے آپ کو اس طرح سے CSS کے لیے بھی تیار کریں، تو یہ بھی کام ایک جاری ہے۔ اس کے علاوہ جب تربیت کی بات کرتے ہیں تو 2014-15 میں ہم نے سینٹ اینتھنی کو کالج بنایا۔ یہ کالج بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور بہت سارے بچے جو دوسرے کالجز میں یا گورنمنٹ کالجز میں جانے سے ہچکچاتے تھے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اب وہ سینٹ اینتھنی کالج میں آتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ان کا اپنا کالج ہے۔ اسی طرح سے ہی یوحنا آباد 2015 میں جب اس پر خودکش بمباروں نے حملہ کیا تو میں تقریباً کوئی 10 دن زیادہ وقت میں نے یوحنا آباد میں گزارا، ہر روز ہی صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا۔ تو وہاں پر ہم نے ایک ضرورت محسوس کی کہ بے شمار لڑکیاں، خاص کر مائیں جب ملتی، مائیں کہتی بشپ جی لڑکیوں نے میٹرک کر لی ہے، ابھی آگے کالج پڑھانے کے لیے یا تو ہمارے پاس وسائل نہیں ہے یا ہمیں ویسے خوف ہے۔ تو اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یوحنا آباد میں بھی سینٹ جان گرلز کالج کا انعقاد کیا۔ اس کے سال ڈیڑھ کے بعد جب یہ ایک اچھا تجربہ ہوا، کامیاب تجربے کے بعد یوحنا آباد میں ہی اب لڑکوں کا کالج بھی ہے۔ یوحنا آباد میں بھی OMI فادرز نے بھی ایک کالج سٹارٹ کیا۔ تو ابھی ہمارے پاس لاہور ڈائسس میں تربیت کے کاموں کے لحاظ سے ہمارے پاس ابھی 4 کالج ہیں، 3 ڈائسس کے اپنے ہیں، چوتھا جو ہے وہ OMI کا ہے۔ تربیت کے لحاظ سے ڈان باسکو یوحنا آباد میں ہے، تو ہم ادھر سے تعلیم پر زور دے رہے ہیں، وہ تربیت پر زور دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کاریتاس نے اور مختلف پیرشوں نے ہنر پر بہت زور دیا، اور کاریتاس نے ٹیبٹا کے ذریعے بے شمار بچوں کو ابھی ہنر کی تعلیم دی ہے۔
گرین ٹاؤن پیرش میں فادر مورس نے اس پر بڑا کام کیا، اور پچھلے سال کی بات ہے جب تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال تھا تو فادر مورس کے علاقے سے بھی 60 بچوں نے مختلف ہنر کے کام سیکھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے بچے تعلیم اور ہنر میں آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑے خود اعتمادی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی یونیورسٹیوں کے دروازے بھی کھولیں۔ تو منہاج یونیورسٹی والوں کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بچے، جو بھی بچہ ادھر آئے گا ہم اس کو خاص رعایتیں دیں گے، اور ابھی میرے خیال کوئی 60-70 کے قریب بچے ہمارے منہاج یونیورسٹی میں بیچلرز لیول پر، ماسٹر لیول پر اور پی ایچ ڈی لیول پر بھی ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایف سی کالج کے ساتھ بھی ہمارا اس طرح رابطہ ہے، وہاں بھی پڑھ رہے ہیں، اور جی سی یونیورسٹی کے ساتھ ہی ہے، جی سی یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہمارا بڑا اچھا قریبی تعلق ہے۔ بہت سارے بچے جی سی یونیورسٹی میں بھی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پر ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور خدا نے چاہا کہ ہم اس سال کیتھولک یونیورسٹی کی بنیاد رکھیں گے، جس کے لیے ہم نے جیزوٹ فادروں کے ساتھ رابطہ کیا۔ میں خود بھی جب روم گیا تو جیزوٹ فادرز کے جنرل 8 میں گئے، ان کے جو سیکریٹری آف ایجوکیشن ہیں، جیزوٹ فادروں کی کوئی 100 سے زیادہ دنیا میں یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم، اگر آپ کے پاس 3 ڈائسس کے اپنے کالج ہیں، ایک اوبلیٹ کا کالج بھی ہے، تو ہم یقیناً یونیورسٹی کی طرف چاہ سکتے ہیں، کوئی ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ کھول سکتے ہیں۔ تو جیزوٹ فادرز نے پھر جنرل 8 کی طرف سے فلپائن کے فادرز آئے، کیونکہ فلپائن میں انگلش ساری یونیورسٹیاں ہیں، تو ان کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے پاس جوان لوگ بھی ہیں، ٹیلنٹڈ ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ پھر میری انگلینڈ کے جو بشپ کانفرنس ہیں، ان کے ایک سیکٹری ہیں، بشپ ہیں نیلن، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر آپ کیتھولک یونیورسٹی کی طرف بڑھیں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ پھر فروری میں انڈونیشیا سے پھر 3 جیزوٹس آئے یونیورسٹیوں کے جو تھے، ان میں 2 فادرز تھے، ایک یونیورسٹی کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ آئے۔ انہوں نے بھی ہمارے کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کے مختلف اسکولوں کا، ہمارے جو موجودہ کالجز ہیں ان کا وزٹ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان میں یا لاہور میں، پنجاب میں یونیورسٹیاں کیسے بنی۔ منہاج یونیورسٹی کا انہوں نے وزٹ کیا، لمس کا وزٹ کیا، تو وہ بہت مطلب پر امید ہیں کہ پاکستان میں بھی بہت سارے ہمارے کیتھولکس بچے، مسیح بچے ابھی وہ ماسٹرز لیول کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر میں ہمارے پاس بہت سارے نوجوان، ڈگری یافتہ نوجوان ہوں گے، تو انٹیلیجنٹ بھی ہیں، خود اعتمادی بھی ہے، جو ہم یونیورسٹی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آئندہ سالوں میں، جیسے آپ کہہ رہے تھے تعلیم، ہنر اور تربیت، تو یہ تربیت کی جو پچھلے کوئی 3 سال 4 سال ہے اس پر زور دیا گیا ہے، تو خدا کا شکر ہے کہ اس تربیت کا اثر اب ہمیں دیکھنے میں بھی آ رہا ہے، محسوس بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے منادوں کی تربیت پر بڑا زور دیا کہ مناد ہی ہمارے پہلے جو لیڈر ہیں وہ مناد ہیں، کیونکہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ ہم فادرز یا بشپس اور اس کے بعد جو عوام میں جو پہلے ہمارے لیڈر ہیں وہ کیٹیکسٹ ہیں، مناد صاحبان۔ مناد صاحبانوں کے بہت سارے گھر بنائے، کچھ 70 کے قریب مناد صاحبان کے گھر بنائے گئے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہماری ڈائسس میں اس سال 15 نئے مناد صاحبان، 15 نئے تربیت کر کے آئے ہیں، تو 270 کے قریب ہمارے پاس مناد صاحبان ہیں، اور ان کی تربیت ایک خاص طریقے سے کی گئی۔ اس سال خاندانی تربیت کے موقع پر ہم نے مناد صاحبان کو، یعنی بابو صاحبان اور بوا صاحبات، دونوں کو اس دفعہ میاں بیوی کو بلایا۔ پہلے تھے جب بھی ریفریشر کورس ہوتے تھے یا تربیت ہوتی ہے منادوں کی، اس میں صرف منادی آتے تھے۔ یہ سال کیونکہ خاندانی تربیت کا سال ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ ایسا کریں کہ بابو اور ان کے ساتھ ان کی مسز دونوں کو بلایا جائے، دونوں کو تربیت دی جائے
کہ خاندانی زندگی کو جوڑے کیسے رکھنا ہے، خاندانی زندگی میں جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو مدد کیسے کرنی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ لوگوں میں رہتے ہیں اور وہ فوراً پہنچ بھی جاتے ہیں اور حل نکال بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سوچا گیا کہ جہاں مناد بشارت کے کام میں مصروف ہوں گے، وہاں بوا صاحبات یعنی ان کے میسز وہ خواتین کے ساتھ مل کر، مقامی خواتین کے ساتھ مل کر، لڑکیوں کے ساتھ مل کر ان کو تربیت کا کام ان کے ساتھ جاری رکھیں گی تاکہ خاندان مضبوط ہوتے جائیں۔ تو اس کے لیے ہم نے 12 گروپ بنائے تھے اور 12 بڑے گروپ جو تھے ان کو تربیت دی گئی، اور ہر گروپ میں اگر کسی گروپ میں 30 مناد تھے تو 30 ان کی مسز ہو گئیں، تو 60 کا گروپ، 70 کا گروپ، کس جگہ پر 50 کا گروپ۔ تو خدا کا شکر ہے جو پہلا مرحلہ ہے تربیت کا بہت اچھا ہوا ہے، اور اب وہ اپنے اپنے علاقوں میں پریکٹس کر رہی ہیں اور ستمبر کے بعد اس کا فالو اپ ہوگا۔ اچھا بشپ جی، آرچ ڈائسس آف لاہور میں انٹرفیتھ کے بہت زیادہ پروگرام ہوئے ہیں، تو ان پروگرام کے ذریعے سے ہمیں کیا کیا فائدہ جو ہے حاصل ہوا ہے؟ ایک بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں 96% لوگ مسلمان ہیں، ہم مسیحی 2% ہیں، اور باقی جو ہیں وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، کچھ اور بھی لوگ ہیں۔ ہم چھوٹی ایک مینورٹی ہے، تو ہم خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہوئے، یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، یہ اور ویٹیکن دوئم کی تعلیمات پر ڈاکومنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہے اور ہونا چاہیے، ہر مسیح میں ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں تک پہنچیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم پہنچیں، لیکن اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو ہم نے انٹرفیتھ ڈائیلاگ میں اپنے لوگوں کو بھی تربیت دی وہ یہ تھی کہ آپ نے بحث نہیں کرنی۔ بحث میں لوگ جیت اور ہار کی طرف جاتے ہیں، ڈائیلاگ میں آپ نے اپنی بات بتانی ہے، دوسرے کی سننی ہے۔ اگر اختلاف رائے ہے تو اس کو ادھر ہی ختم کر دینا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا ایمان یا اپنے نظریہ پیش کیا ہے۔ اگر اس شخص کو اچھا لگا ٹھیک ہے، نہیں اچھا لگا تو بھی خیر ہے، ہو سکتا ہے وقت آئے کہ وہ سمجھ آئے، کیونکہ کوئی بھی نئی چیز سمجھنے میں اور سیکھنے میں اور اس پر ایمان رکھنے میں دیر لگتی ہے، تو جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ پہلے ہم نے ٹریننگ دی، پھر ہم نے اپنے بے شمار جو ہمارے مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے، اور کئی ہچکچاہٹیں تھیں، کئی خوف تھے، خطرات تھے۔ خطرات تو پھر مول لینے پڑتے ہیں کسی بچہ کام کرنے کے لیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ ایک سچائی پر ایمان رکھتے ہیں، اور سچائی جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ سچائی میں بحث کریں۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف اپنی بات بتائیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، تو ایک دوسرے کو پیار کریں، تو احترام کریں، اور ہر ایک کا احترام کریں، اس کا مذہب کوئی بھی ہے وہ اس کا بھی احترام کریں۔ تو اس احترام، پیار اور محبت کی بنیاد پر مقدس فرانسیس جیسے کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے صلح اور سلامتی کا وسیلہ بنا، تو اس بات مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی سوچا کہ ہم نے اس بات کو بڑھانا ہے، تاکہ ہمارے اور اکثریت 96% لوگوں میں جو کوئی اگر اختلافات ہیں یا سوچ کے مطابق یا کسی بھی تعلیم کی وجہ سے اگر کوئی خدشات ہیں، کوئی خوف ہیں، کوئی غلط رائے ہے، وہ دور ہو سکے۔ تو جس کے لیے ہم نے آہستہ آہستہ اپنے جتنے بھی قریبی مسلم رہنما تھے، علماء تھے اور عالم تھے، ان کے ساتھ ہم نے ملنا شروع کیا، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں بتانی شروع کی، ان کی سننی شروع کی۔ اس سے کرتے کرتے جس طرح سے مولانا عبدالخبیر آزاد بادشاہ مسجد کے جو امام ہیں ان کے ساتھ، حافظ محمود طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ، ان کے ساتھ علامہ زبیر صاحب ہیں، وہ ہو گئے، مولانا مفتی عاشق حسین صاحب ہیں، عاصم مخدوم صاحب ہیں،
اور پروفیسر محمود غزنوی صاحب ہیں، اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں، منیر بدر صاحب ہیں، اس طرح بہت سارے ہیں جن کے ساتھ رابطہ کرتے کرتے پھر یہ ہمارا حلقہ باب بڑھتا گیا۔ آڈے میں مولانا حضرات ہیں، ایون ملتان میں کافی ہیں جن کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ ہوا کہ جو اختلافات تھے یا ایک دوسرے کے بارے جو رائے تھی جو اتنی مثبت نہیں تھی، وہ واضح ہوتی گئی، فاصلے کم ہوتے گئے، پیار اور محبت بڑھتا گیا، ہم ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ اور اب خدا کا یہ شکر ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، جہاں انسان رہتے ہیں وہاں اختلاف تو ہو سکتا ہے، کوئی اگر اختلاف ہو گیا یا ہمارے لوگوں کو کیونکہ عربی زبان نہیں آتی اور اس کی وجہ سے بھی دو چار واقعات ہوئے، کسی پینافلیکس پر کوئی آیت، ظاہری بات ہے آیات قرآن پاک عربی میں ہوتے ہیں، تو جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، وہ بندے آگے صفائی والے عملہ تھا، تو اس طرح کی کئی چیزیں ہوئیں۔ اگر کوئی ایسا ہوا تو ہمارے انٹرفیتھ ڈائیلاگ کے جو ممبران ہیں، جب ان کو پتہ چلا، انہوں نے ہمیں بتائے بغیر بھی اطلاعات بعد میں دی، انہوں نے اس مسئلے کو ادھر ہی حل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ابھی اس ڈائیلاگ کے ذریعے سوسائٹی میں کس طرح سے زیادہ ہم آہنگی بڑھائیں، امن بڑھائیں، اور اگر کوئی اختلاف ہے اس کو دور کر سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جب یوحنا آباد میں خودکش بمباروں کے حملے ہوئے، اس وقت بھی ہمارا انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا گروپ تھا جو بہت ایکٹیو ہوا، جس نے ہمیں فوراً سہارا دیا پریشان لوگوں کو۔ جڑیں والے کا واقعہ ہوا تو بھی ہمارے ساتھ ہمارے سارے یہ مسلم بھائی گئے، انٹرفیتھ کے بھائی گئے، ان لوگوں کو بھی تسلی دی اور ہمارے ساتھ بھی کھڑے تھے۔ اسی طرح سے ہی ابھی سرگودا میں بھی ہوا تو بھی تھی، تو اور بے شمار ہیں۔ ہم نے بے شمار درخت لگائے، زیتون کے درخت لگائے، اور ایک دوسرے کے گھروں میں گئے، مساجد میں گئے، مدارس میں گئے، سیمنریوں میں گئے، مندروں میں گئے، گردواروں میں گئے، ننکانہ صاحب گئے۔ تو اس طرح سے پاکستان میں خصوصی طور پر پنجاب میں انٹرفیتھ ڈائیلاگ نے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بہت قریب کیا ہے۔ ہم کبھی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ لوگ ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں۔ ابھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں، عیدیں ملتے ہیں، بیاہ شادیوں میں شامل ہوتے ہیں، تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور کوئی بھی سوسائٹی، وہ صحت مند معاشرہ وہی ہے، صحت مند معاشرہ وہی ہے جس میں تمام مذاہب، ادیان یا امیر غریب لوگ ایک دوسرے کو مل سکیں، بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی تعصب کے ملیں۔ تو اس کا بھی یہ فائدہ ہے کہ ابھی نوکریوں کے بھی جب کوٹے کھلے تو اس میں بھی کیونکہ ابھی یہ بے شمار جو تھے خوف تھے، خطرات تھے، وہ ختم ہوئے، تو ابھی بے شمار جو مسیح ہیں، وہ ریلوے ہو، ٹیچنگ ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، نرسنگ ہو، تو اس میں شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں اور سارے مل کر معاشرے کو صحت مند معاشرہ بنا رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اچھا بشپ جی، یہ جو 2024 کا سال ہے، یہ ڈائسس کی طرف سے آپ نے اناؤنس کیا خاندانوں کا سال، خاندانی تربیت کا سال، تو ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم سے؟ ہم 2024 کا سال ہم نے اس لیے بھی خاندانی تربیت کا سال قرار دیا کیونکہ پچھلے سال تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال تھا، جنرل تربیت، تو اسی بات کو ہم نے تربیت کو ہی تسلسل دینے کے لیے یہ سال ہم نے ڈائسس میں خاندانی تربیت کا سال کا اعلان کیا۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بے شمار بھی خاندان اپنی خاندانی زندگی پر غور و خوض کر رہے ہیں، اور ہم تمام خاندانوں کو ہر روز ہی بتاتے بھی ہیں کہ تمام خاندان، خصوصی طور پر ماں باپ، شام کا کھانا اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں۔ جب ماں باپ بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو بچے اپنی چھوٹی چھوٹی دل کی باتیں بتاتے ہیں، ماں باپ سنتے ہیں۔ جب سنتے ہیں، جو باتیں اچھی ہیں ان کو سراہا جاتا ہے اور حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ جن باتوں کو سن کر ماں باپ
ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر موقع ہوتا ہے کہ بچوں کی رہنمائی کریں، تو بچوں کا اعتبار ماں باپ پر بڑھتا ہے، اور ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بچوں پر اعتبار کرنا شروع کرتے ہیں، اور ہم نے بہت جگہوں پر دیکھا، بہت خاندانوں میں دیکھا ہے، جس کا نتیجہ اسکولوں میں بھی پتہ چلتا ہے، گرجا گھروں میں پتہ چلتا ہے، ہمارے جو مسیحی مانی تعلیم کے اسکول ہیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان بچوں پر اعتبار کریں گے تو یہ قابل اعتبار ہو جائیں گے، اگر اعتبار ہی نہیں کریں گے تو قابل اعتبار کیسے ہوں گے؟ پھر ہم بہت زور یہ بھی دے رہے ہیں خاندانی تربیت میں کہ خاندان میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، جو ہمارے خاص ٹاپک ہے، اختلاف رائے ہونا کوئی بات نہیں، کوئی بھی بچہ ہے وہ بھی اختلاف کر سکتا ہے، کہ اگر اس کا جی چاہے یا مطلب فرمائش کر دے کہ ماں جی میں نے تو آج مثال کے طور پر بریانی کھانی ہے، اور دوسرا بچہ کہے کہ نہیں جی میرے لیے تو اگر آلو کوفتے بنے تو اچھا ہے، یہ بھی اختلاف رائے ہے کہ دو ایک ہی چیز ہے، کھانا ہی ہے، لیکن اس پر دو بچوں کے اختلاف رائے ہے۔ تو اختلاف رائے کو مخالفت میں نہیں بدلنا چاہیے، اگر اختلاف رائے مخالفت میں بدل جائے گی تو وہ گھر آباد نہیں رہ سکے گا۔ میاں بیوی میں بھی اگر چھوٹی موٹی بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کرسمس کا ٹائم ہے، ایسٹر کا ٹائم ہے، کوئی اور تہوار ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی کہے کہ میرے لیے مثال کے طور پر بلو رنگ کا میں نے جوڑا لینا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اسے بلو رنگ کا نہ ملے، تو یہ بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کا مطلب مخالفت نہیں ہے، مخالفت پہ اترنا نہیں ہے۔ اگر مخالفت پر اتر جائیں گے تو وہ خاندان مشکل میں پڑ جائے گا۔ تو اس لیے جو بہت بڑی ہمارے معاشرے میں ایک تربیت کی ضرورت ہے کہ اختلاف رائے کو اچھا سمجھا جائے، کہ اختلاف رائے ذہن کو کھولتی ہے کہ ہم صرف یہی سوچ رہے تھے، لیکن ایک رائے یہ بھی آ سکتی ہے، یا ہم نے سوچا ہمارے خاندان میں یہی ایک بات ہے، لیکن بچے یہ بھی ایک قدر لے کر آ گئے ہیں۔ تو اس طرح سے جب یہ ہو جائے گا تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں اور معاشرے میں قبولیت بڑھے گی اور امن بڑھے گا، اور اگر ہر خاندان اسی طرح سے بچوں کی تربیت کرے تو یقیناً معاشرے پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا، اور یہ سال خاندانوں کے لیے بھی اور مسیحیوں کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی یہ اچھا سال ہوگا کہ یہاں بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو اختلاف رائے کو قبول کریں گے، ایک دوسرے کو پیار کریں گے، غلطی ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بھی بنیں گے اور قبول کرنے والے بنیں گے۔ اچھا بشپ جی، یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، جیسے کرونا آیا اور آن لائن ماسز، تو کیتھولک ٹی وی کی خدمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے کیتھولک ٹی وی کے بارے میں۔ مجھے یاد ہے کہ 14 فروری 2014 جب مجھے آرچ بشپ بنایا گیا اور یہاں پر انسٹالیشن ہوئی، تو فادر مورس، میں نے، آپ سب نے، ہم نے مل کر، اس وقت نونسیو تھے آرچ بشپ ایڈگر پینا پارا، تو ان سے درخواست کی تو انہوں نے کیتھولک ٹی وی کا افتتاح کیا۔ تو اس وقت سے لے کر کیتھولک ٹی وی ابھی باقاعدگی کے ساتھ جتنی بھی ہماری عبادات ہیں یا ساکرامنٹی جو کام ہیں، چاہے وہ نکاح کا ساکرامنٹ ہو، پہلی پاکشاکت ہو، استحکام ہو، گرجوں کی بلیسنگ ہو، خاندانی زندگی پر گفتگو ہے، صبح کی تلاوتیں ہیں، اور کسی خاص موضوع پر ہے، زیارت مقدسہ مریم ہے، تو کیتھولک ٹی وی نے ہر جگہ پر، چاہے وہ امریکہ ہو، افریقہ ہو، یورپ کا کوئی بھی شہر ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، ہر جگہ کیتھولک ٹی وی پہنچتا ہے۔ اور کرونا کے دنوں میں آپ نے خصوصی طور پر بات کی ہے، تو کرونا کے دنوں میں جب بڑی پریشانی تھی، تو جب ہم نے لوگوں کو بتایا، ادھر میرے خیال 15 مارچ کا دن تھا، جس دن ہوا کہ گرجا گھر بھی بند رہیں گے، مساجد بند رہیں گی، تو اس طرح سے ہوئی بات، تو لوگ کافی پریشان تھے۔ میں بھی باہر کھڑا تھا کیتھیڈرل کے باہر، لوگ آ رہے تھے، جی نماز نہیں ہونی، میں کہا جائے نماز نہیں ہے، اچھا کیا ہوا ہے؟ تو ہم بتا رہے تھے کرونا کے بارے میں۔ لوگوں کو اس کے بارے اتنا احساس نہیں تھا یا سمجھ نہیں تھی،
تو وہ پھر جب میڈیا سے پتہ چلا کہ کرونا کتنا خطرناک ہے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان بچانا اور ایمان بچانا یہ ہماری ڈائسس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے اور انسان بھی بچایا جائے گا اور ایمان بھی بچایا جائے گا۔ تو انسان بچانا اور ایمان بچانا کے سلوگن سے ہم نے ہر شام یہاں پر اسی ہال میں شام 6 بجے نماز کی، اور ہر شام کو 6 بجے نماز ہوتی تھی بغیر کسی وقفے کے اور تعطل کے۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ جب یہ نمازیں ہوئیں تو بے شمار لوگ جو ہمارے بہن بھائی مڈل ایسٹ میں کام کرتے ہیں، پھر انہوں نے بھی وہاں سے سجیشنیں دینا شروع کی کہ جی اس طرح سے ہے۔ انڈیا سے امرتسر جو پنجابی یا اردو بولنے والے تھے وہ تھے۔ کینیڈا کا ٹائم سنڈے کو ہماری 12 بجے نماز ہوتی تھی، کینیڈا کا امریکہ کا ٹائم اس کے ساتھ ملا، اس لیے ہم نے ہر اتوار کی نمازیں اس وقت دوپہر 12 بجے کی، تاکہ یورپ کے جو لوگ ہیں 4 گھنٹے 3 گھنٹے کا فرق ہے وہ بھی شامل ہو سکیں۔ تو اس طرح سے ایک طرف خوف بھی تھا، دوسری طرف یہ تھا کہ ہم نئی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں، اور خدا کا نظام ہے ہم تو ذریعہ ہیں، اور ہم نے انسان بچانا اور ایمان بچانے کے ہی سلوگن سے کیتھولک ٹی وی کے ذریعے سے ہر گھر میں عبادت پہنچی، نماز ہوئی ہے ہر جگہ پر۔ تو لوگ پاک شاہ کو تو نہیں لے سکتے تھے، لیکن کئی لوگوں نے پھر بتایا کہ جب نماز ختم ہوتی ہے تو ہم نماز سے پہلے ہی اپنا کھانا 6 بجے کی نماز تھی، کہنے لگے کہ ہم اپنا کھانا کونا پکا لیتے ہیں، پھر ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو کر ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو یا اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے پاک نماز دیکھتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم روٹی بھی وہیں پر رکھ لیتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے کہ جب آپ نے آخری برکت دینی ہے تو ہماری روٹیوں کو برکت ہو جائے گی۔ تو یہ لوگوں کی چیزیں تھیں جنہوں نے لوگوں کے ایمان کو مضبوط رکھا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں انسان بچانا اور ایمان بچانا۔ لوگ گھر بیٹھے بھی اپنی ایمانی تعلیم حاصل کریں، ایمان میں مضبوط ہوں، ایمانی عقائد کو سمجھتے رہیں، اور یہی باتیں اپنے بچوں کو بھی بتاتے رہیں، تاکہ ایمان جو ہمیں ملا ہے وہ نسل در نسل آگے بڑھتا رہے، تاکہ لوگ خوش رہیں، انسانی عظمت کے ساتھ جئیں اور مسیح شناخت کے ساتھ مضبوط ہوتے رہیں۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کے ساتھ، اور ہم نے سنا کہ انہوں نے بہت سے نئے پیرشز جو ہیں لاہور ڈائسس کے اندر قائم کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے چرچ جو ہیں وہ بنوائیں۔ اس کے علاوہ کلیسیا میں بہت زیادہ بیداری جو ہے انہوں نے پیدا کی، اور خاص کر فیملیز کے لیے بہت سے پروگرام جو ہیں انہوں نے کیے تاکہ خاندانی زندگی کو مضبوط کیا جا سکے۔ اور جیسا کہ ہم سن رہے تھے کاش بشیر کے بارے میں بھی، تو یہ سارے عمل میں کیونکہ قیادت جو ہے وہ ہمیشہ بشپ صاحبان کی ہوتی ہے، تو یہ سارا عمل ہمارے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کی قیادت میں ہوا۔ تو ان سارے کاموں کے لیے جو آرچ ڈائسس آف لاہور میں ہوئے اور جاری ہیں، اس کے لیے ہم بشپ جی آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور خاص کر آج کے اس وقت کے لیے جو آپ نے کیتھولک ٹی وی کو دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔